فہد صاحب، عمران خان صاحب کے جلسے کی جب بھی بات ہوتی ہے تو سب سے پہلے ہم یہ نوٹس کرتے ہیں کہ کتنے آدمی تھے. تو خان صاحب حکومت سے جانے کے بعد جو بھی جلسہ کر رہے ہیں اس میں لوگ تو دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں. پشاور میں بہت بڑا جلسہ تھا، کراچی میں بھی بہت بڑا جلسہ ہوا جہاں پہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. تو آپ کا کیا تھاٹ ہے جب آپ نے جلسے میں دیکھا، اس میں سے آپ نے کیا پوائنٹس نکالے؟ میری بہت ساری تھاٹس ہیں. اچھا، ٹائم کتنا ہے آپ کے پاس؟ ٹائم ہے، باری باری چلتے ہیں، باری باری چلتے ہیں. اچھا، ایک تو دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں کہ نمبرز ان کے پشاور میں بھی بہت اچھے تھے جو تعداد تھی لوگوں کی، اور جو کراچی کا جلسہ ہوا ہے اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. کئی لوگ میں نے دیکھا ہے کہ سوشل میڈیا پہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی کوئی اتنا بڑا جلسہ نہیں تھا یہ وہ. میرے خیال میں خواہشات کو خبر نہیں بنانا چاہیے. جو حقیقت ہے اور حقیقت یہ ہے کہ وہ جلسے میں بہت زیادہ لوگ تھے، بہت بڑا جلسہ تھا، ہر حوالے سے کامیاب جلسہ تھا. چنانچہ اب اس کی بنیاد پہ سوال یہ ہو رہا ہے کہ ہم تو یہ سمجھ رہے تھے، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی خان صاحب کی پاپولیرٹی تو ختم ہو گئی تھی جس طرح کی انہوں نے تباہ کن گورننس کی ہے، اور اس کے بعد جو مہنگائی تھی اور جو کہانیاں تھیں کہ کس طریقے سے اس پورا سیٹ اپ چل رہا ہے، اور ایک عجیب یعنی کہ ہر طرف جو ہے وہ ایک افراتفری لگتی تھی، وہ حکومت تو کم ہی لگتی تھی. وہ بہرحال اس سب کے باوجود اگر ابھی تک اتنی پاپولیرٹی تو اس کی کیا وجہ ہے؟ میرے خیال میں اس کی 2-3 بڑی اہم چیزیں جس کا ہمیں ذکر کرنا چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیے خان صاحب نے ایک بیانیہ بنایا اور بڑی ہی میرے خیال میں کہ سیاسی طور پر انہوں نے بڑی ہی کلیورلی اس کو بنایا ہے. وہ بیانیہ ہے امریکی سازش کا. اب مزے کی بات کیا ہے، بیانیہ غلط ہے، اس میں ہے ہی کچھ نہیں، کوئی سازش نہیں ہوئی. اور ابھی میں یہ آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، مجھے پتا ہے کہ جو پی ٹی آئی کے جو ہارڈ کور سپورٹر ہیں انہوں نے جو ہے وہ بڑی اس پہ شور کرنا ہے، لیکن میں پھر سے کہتا ہوں وہ بیانیہ غلط ہے، اس میں کوئی سچائی نہیں ہے. صحیح ہے، لیکن جنہوں نے بلیو کرنا ہے انہوں نے بلیو کرنا ہے. اب وہ کر رہے ہیں، ہمیں اچھا لگے یا برا لگے وہ اس پہ یقین کر رہے ہیں. اور اس سے خان صاحب اپنے سپورٹرز کو یہ کنونس کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں کہ ہمارے ساتھ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور میں آئینی طور پر نہیں ہٹایا گیا، مجھے سازش کے تحت ہٹایا گیا. اب وہ تمام لوگ جو ان کے سپورٹر تھے، جو شاید پہلے کہتے تھے کہ ہاں یار کام تو ہے تو بندہ تو ٹھیک ہے لیکن کام نہیں کر پایا، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یار وہ ساری چیزیں الگ، یہ تو دیکھیں ان کو زیادتی ہوئی ہے. ایک تو وہ بیانیہ، لیکن اس کے ساتھ ایک بہت اہم دوسرا نقطہ بھی ہے، اور یہ میرے خیال میں جتنے بھی لوگ ہیں جو اس معاملے پہ بحث کر رہے ہیں، میرے خیال میں ان کو بھی اس نقطے پہ تھوڑا سوچنا چاہیے. وہ یہ کہ خان صاحب نے جو اپنا ان کا جو کور سپورٹ ہے اس کو تو انہوں نے فائر اپ کر دیا، موبلائز ہو گئے. ٹھیک، لیکن یہ جو کور سپورٹر ہے یہ خان صاحب کو الیکشن نہیں جتا سکتا. یہ کور سپورٹر 2013 میں بھی تھا. 13 میں خان صاحب کے پاس 35 سیٹیں تھیں یا 32 سیٹیں تھیں جی. 2018 میں جب وہ الیکشن جیتے ہیں تو اس کور سپورٹ کے علاوہ ان کے پاس ایک پوری الیکٹیبلز کی بارات کو لایا گیا تھا. اور اگر کسی کو شک ہے تو جہانگیر ترین صاحب کے کچھ انٹرویو میں وہ سن لیں کیسی وہ بارات آئی تھی. اور اس کے بعد پھر اور بھی بڑے معاملات تھے جن کے تحت ان کو وہ ووٹ پڑا. بہرحال کسی سے پوچھ کے دیکھ لیں، کوئی ایسا شخص جو خان صاحب کا کور سپورٹر نہیں ہے، کیا وہ اس بیانیے کو سن کر کنونس ہوا ہے، اس نے کہا ہے کہ ہاں اب میں خان صاحب کو ووٹ دوں گا؟ اگر ایسا نہیں ہے تو خان صاحب کے جلسے بہت بڑے ہیں، لیکن بڑے جلسے کرنا اور الیکشن میں سیٹیں جیتنا دو الگ چیزیں. یہ اہم پوائنٹ ہے، اور یہ الیکشن کے قریب جب ہم آئیں گے تو اس پہ ہم اور زیادہ بڑی ڈیٹیل میں بات کریں گے. لیکن تو چنانچہ وہ لوگ جو سمجھ رہے ہیں کہ جی کیونکہ اتنے بڑے جلسے ہو رہے ہیں تو کل کو الیکشن ہوگا تو یہ 2/3 کی سیٹیں لے کے چلے جائیں گے، ایسا نہیں ہے. ہلکے کی سیاست، ہلکے کی ڈائنامکس بڑی ڈیفرنٹ ہوتی ہیں، پہلی بات. دوسرا آئی تھنک اس میں ایک نقطہ اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو لوگ اس طریقے سے دیوانہ وار خان صاحب کو سپورٹ کر رہے ہیں، جو ان کے لیے جلسوں میں آ رہے ہیں اور اتنے زیادہ موبلائز ہوئے ہیں. پہلے دن تو یاد ہے بغیر کسی موبلائزیشن کے لوگ کافی شہروں میں بہت نکلے تھے. بالکل، یہ ایک ویک اپ کال ہے ہماری ٹریڈیشنل پولیٹیکل پارٹیز کے لیے جو اب پاور میں ہیں. یہ ان کے لیے ویک اپ کال ہے کہ کیا وجہ ہے کہ خان صاحب نے آئین شکنی کی، غلط بیانی کی، اور ایک ایسی سازش سے ایک اپنا سیاست کو جوڑا جو کہ سراسر غلط ہے. اس کے باوجود لوگ ان کے ساتھ ان کی بات ماننے کو تیار ہیں، وہ آئین شکنی ماننے کو تیار ہیں،
وہ امریکی سازش کا جو ایک غلط بیانی ہے اس کو ماننے کو تیار ہیں, اور وہ اگر کوئی جو کانسٹیٹیوشنل پروسیجرز ہیں ان کو پامال اگر کوئی کر رہے ہیں ان کی جماعت, اس کو بھی ماننے کو تیار ہے. کیوں؟ یہ سوال ان سیاسی جماعتوں کو کرنے کی ضرورت ہے, اور اس کا ایک جواب آپ کو جگہ جگہ ملے گا. وہ یہ کہ اگر آپ ان لوگوں سے بات کریں جو یہ جلسوں میں نکل رہے ہیں, وہی کہتے ہیں کہ جی وہ سب کچھ ٹھیک, آپ کہہ رہے ہیں یہ بھی کیا, یہ بھی کیا, یہ بھی کیا, سب کچھ ٹھیک, لیکن ان سے پھر بھی بہتر ہے. بہت سے لوگ یہ بات کرتے ہیں, ان سے پھر بھی بہتر ہے. دیکھیے کیوں ہے, وائی. یہ ہم تو ابھی ٹاک شو میں یہ بات کر رہے ہیں, لیکن یہ تو باقاعدہ ایک یعنی پولیٹیکل سائنس کی جو ہے یہ ایک تھیوری اس میں سے نکل سکتی ہے اور ریسرچ ہو سکتی ہے. آپ کا ایک اچھے پڑھے لکھے پاکستانی کا, اب یہ ثابت ہوا ہے پچھلے یہ جو ایک مہینے کا جو ہمارا بحران ہوا ہے, پڑھے لکھے سلجھے ہوئے پاکستانیوں کا اپنے آئین اور اپنے قانون سے رشتہ کتنا کمزور ہے. یہ کلیئر ہو گیا نا. اچھا بڑا آسان ہے ان کو کہنا کہ یار آپ دیکھیں آپ کیسی بات کر رہے ہیں, آپ آئین کی آپ کو خلاف ورزی آپ کو کوئی بری نہیں لگتی, میں اور آپ اور دیگر لوگ کر سکتے ہیں, لیکن صرف ان کو یہ تانا دینا کافی نہیں ہے. یہ آپ کو سمجھنا ہوگا کہ کیوں ہے ایسا, اور اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں, لیکن ایک بڑی سمپلسٹک سی وجہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. وہ یہ کہ دیکھیے جب آپ دیکھتے ہیں پی ایم ایل این ہو گئی, پی ٹی آئی ہو گئی, جے یو آئی ایف ہو گئی, دیگر یہ جو روایتی ہماری سیاسی جماعتیں ہیں جن کے اوپر پی ٹی آئی نے اور خان صاحب نے بیانیہ بنایا کہ جی 30 سال سے اگر انہوں نے پاکستان کو ٹھیک کرنا ہو تو کر چکے ہوتے. دیکھیے یہ ان تمام جماعتوں نے اتنے سالوں سے, یہ بات درست ہے 30 سال سے یہ باریاں لے رہے ہیں نا, انہوں نے اسی آئین اور اسی قانون کے تحت حکمرانی کی ہے, اسی آئین کے نام پر حکمرانی کی ہے, اسی عدلیہ کو ساتھ رکھتے ہوئے حکمرانی کی ہے, اور آج پاکستان کدھر کھڑا ہے. تو اگر یہ روایتی جماعتیں سمجھتی ہیں کہ جی کیونکہ آئین ایسا کہہ رہا ہے تو سب ایک دم اٹینشن کھڑے ہو جائیں گے, یہ ان کی بھی بھول ہے. ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ پرابلم کیا, اور اگر یہ اسی طریقے یہ جماعتیں اب اگر گورنمنٹ میں آ رہی ہیں, اگر یہ اسی طریقے سے گورنمنٹ کرتی رہیں گی جیسے پہلے کرتی رہیں گی, اسی طریقے سے سیاست کرتی رہیں گی, تو یہ کبھی بھی خان صاحب کی سپورٹ کم نہیں کر پائیں گے. یہی بات جو آپ کر رہے ہیں کہ حکمران جماعت کے لیے اب ویک اپ کال ہے, یہ جو خان صاحب کے سارا معاملات چل رہے ہیں, تو حکمران جماعت کسی بھی طریقے سے اگر ہلکی ہوتی ہے یا وہ یہ کہتی ہے جی پچھلی حکومت کی پرفارمنس تھی اس وجہ سے, جیسے شہباز شریف صاحب نے کل ایک سٹیٹمنٹ بھی دی ہے قومی اسمبلی میں کہ بجلی کا بحران ہے تو پچھلے 4 سال کی وجہ سے, اگر وہ اپنے بیانیے میں آہستہ آہستہ ہلکے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ عمران خان جو بھی بیانیاں لے کے سڑکوں پہ ہیں وہ ان کا بیانیہ جو ہے وہ اپنا وزن جو ہے نا بڑھاتا جائے گا. اس لیے بھی بڑھاتا جائے گا بکاس کیونکہ انہوں نے, خان صاحب نے اپنے آپ کو ایک طریقے سے پلیس کر دیا کہ جی میں اکیلا ویل میننگ ایماندار شخص اس نظام کے خلاف کھڑا ہوں. اب یہ بیانیہ غلط ہے, اس کے اندر 1000 ہم غلطیاں نکال سکتے ہیں, اور ہم جو 1000 بار یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ ٹھیک ہے آپ کی بات تو بڑی اچھی ہے, لیکن 4 سال جو آپ نے آ کے حکمرانی کی ہے اس میں یہ جو آپ نے بیانیہ اتنا بڑا بنایا ہوا ہے اس کو آپ نے عملی جامہ پہنایا, اس کو جواب نہیں پہنایا. یعنی نہ پی ٹی آئی کو گورننس آتی ہے, نہ انہوں نے جو اپنے پرنسپلز اور اصول جن کی بنیاد پہ انہوں نے بیانیہ بنایا نہ خود اس پہ پورے اترتے ہیں. کوئی ایک چیز اپنے بڑا جو ان کا ایک میگا بیانیہ ہے اس کے حوالے سے انہوں نے نہیں کی, لیکن پھر بھی لوگ اس کو مانتے ہیں. کیوں؟ یعنی ان کے جو مخالفین ہیں ان کی کتنی کو پرفارمنس خراب ہے کہ اس سب کے باوجود لوگوں تک جانے کے تیار نہیں ہے. اور وہ صرف پرفارمنس اس حوالے سے نہیں ہے کہ جی آپ نے گروتھ ریٹ کتنا اچھا کر دیا یا آپ نے پروجیکٹ کتنے بنا دیے, نہیں. یہاں پہ یہ بات ایک بڑے بیانیے کی ہو رہی ہے کہ آپ کا سیاسی فلسفہ کیا ہے. آپ خان صاحب سے 1000 ڈس ایگری کریں, انہوں نے ایک اپنا فلسفہ بنا دیا. اس کی جتنی مرضی آپ اس کو کہیں کہ جی اس میں تو کچھ بھی بات نہیں ہے, اور اس فلسفے کا ہمیں آؤٹ کم کیا ہوا, کچھ بھی نہیں ہوا آؤٹ کم, لیکن اس 0 آؤٹ کم کے بعد بھی وہ جب وہ ایک فلسفہ بناتے ہیں جس کی بنیاد بھی کئی جگہ مطلب سازش کی بنیاد تو ہے ہی نہیں, کھوکھلی ہے, اس کے باوجود اگر لوگ ان کی باتیں سن رہے ہیں تو پھر یہ لوگ کیوں ان کے جو مخالفین ہیں وہ ان لوگوں کی نظروں میں کیوں اتنے گرے ہوئے ہیں. یہ میرے خیال میں ان کو سب کو اپنے گریبانوں میں جھانکنا پڑے گا. یہ اگر سمجھتے ہیں کہ جی ہم صرف لان تان کریں گے اور جو ہے وہ کچھ اس طرح کی تنقید ان کے اوپر خان صاحب پہ کرتے رہیں گے تو وہ جو ان کا ووٹر ہے وہ ٹوٹے گا, وہ نہیں ٹوٹے گا. یہ یہاں پہ دیر از سم تھنگ ڈیپر گوئنگ آن, اور میرے خیال میں
اس وقت تو خیر اب الیکشن قریب آ رہے ہیں، لیکن جب تک پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی اپنے گریبانوں میں نہیں جھانکیں گے وہ اس طریقے سے پی ٹی آئی کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے جس طرح کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ کر پائیں گے.